امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا و مرشدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں بھی یوں ممتاز ہیں کہ حضرت عنہ کے ایمان کے لیے آقا دو جہاں نے خود دعا فرمائی، آپ کو خداوند ذوالجلال سے مانگا، آپ مراد رسول قرار پائے، اور آپ کے ایمان لانے کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ منظر چشم فلک نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ایمان لاتے تھے وہ اپنا ایمان مخفی رکھا کرتے تھے اہل مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو صحابہ کرام نے کھل کر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ پہلے دار ارقم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر صحابہ کرام ایمان والے جمع ہوتے تھے اور اپنے ایمان کو معاشرے میں ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد پہلی مرتبہ اعلانیہ نماز ہوئی، پہلی مرتبہ صحابہ کرام نے کھل کر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ پہلے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کے بعد جب اہل ایمان نے کہا ہم مومن ہیں تو کفار خود الگ ہو گئے، کفر اور ایمان کے درمیان فاصلہ قائم ہو گیا، کفر الگ ہو گیا، اہل ایمان الگ ہو گئے۔ یہ فرق جب قائم ہوا تو دربار رسالت سے فاروق قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ فاروق کا مطلب فرق قائم کر دینے والا۔ تو فاروق اعظم سے اس زمانے میں ہی کافر اور مومن میں فرق نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی ہوتا ہے اور قیامت تک ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے عہد خلافت میں گزر رہے ہیں نگہبانی کے لیے، دیکھا کہ کوئی قافلہ ہے وہ مدینے کے باہر آ کر رکا ہے۔ آپ وہاں پہ پوچھنے لگے کہ ایک بچہ تھا جو مستقل رو رہا تھا، چپ نہیں ہو رہا، ماں اس کو چپ کرا رہی ہے، بچہ چپ نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عام آدمی کی طرح گشت پر تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو دوسری عورت کہنے لگی کہ یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی ماں اس بچے کا دودھ چھوڑا رہی ہے۔ پوچھا کہ دودھ کیوں چھوڑا رہی ہے؟ کہا کہ اس لیے چھوڑا رہی ہے کہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب نے حکم جاری کیا ہے کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہے گا اس کا وظیفہ جاری نہیں ہوگا، جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑے گا اس کے بعد حکومت کی طرف سے بچے کا وظیفہ جاری ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ ماں قبل از وقت اپنے بچے کا دودھ چھوڑا رہی ہے تاکہ وظیفہ جاری ہو جائے؟ تو فاروق اعظم زاروں قطار رو دیے اور کہنے لگے کہ اے عمر، تیری وجہ سے جانے کتنے بچے روئے ہوں گے، کتنے بچوں کی ماؤں نے ان کو رلایا ہوگا کہ ان کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ آپ نے فوراً حکم جاری کیا کہ اب جس دن ولادت ہوگی اس دن سے بچے کا وظیفہ جاری ہوگا۔ یہ آج ہمارے ہاں مثال دی جاتی ہے کہ جناب برطانیہ میں، جرمنی میں، جاپان میں، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر بچوں کے وظیفے حکومت دیتی ہے، دیکھیے کتنی ترقی ہے۔ اگر اس نظام کے آپ پیچھے جائیں گے تو بالآخر فاروق اعظم کے قدموں میں پہنچیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس کا آغاز فاروق اعظم نے کیا۔ فاروق اعظم نے وہ نظام دیا جس نظام سے آج 2023 کی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے دنیا نکل نہیں سکتی۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جو یہ کہے کہ ہم فوج کے بغیر گزارا کر لیں گے؟ فوج کا محکمہ فاروق اعظم نے قائم کیا۔ آج دنیا میں جتنے پیغام رسانی کے مواصلاتی ذرائع موجود ہیں، ان سب کی بنیاد فاروق اعظم کا وہ محکمہ ڈاک ہے جس کے ذریعے فاروق اعظم نے رعایا کو یہ حق دیا کہ پہلے
صرف حکمران اپنا پیغام دوسرے خطوں میں پہنچا سکتے تھے، اب رعایا کو بھی یہ حق دیا کہ وہ بھی اپنے سندیسے پہنچا سکیں۔ ڈاک کا محکمہ آپ نے سب سے پہلے قائم کیا۔ اب اس ڈاک کے محکمے کی جو جدید ترین اس دور کی شکل ہے وہ آپ کے واٹس ایپ، ای میل اور دیگر اپلیکیشنز ہیں۔ بنیاد فاروق اعظم کا محکمہ ڈاک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال قائم کیا، بیت المال کے ذریعے معاشی نظام دیا، اور اس بیت المال کے مقابلے پر پھر گوروں نے کہ بینکاری کا نظام قائم کیا، اور اس میں فرق یہ ہے کہ بینکاری کے نظام میں بینک عوام کا پیسہ لے کر پھر عوام کو رعایت دیتا ہے، جبکہ بیت المال کے نظام میں حکومت عوام سے پیسہ لیتی نہیں ہے، عوام کو رعایت دیتی ہے۔ یہ بیت المال کے اور بینکاری کے نظام کا بنیادی فرق ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مؤذن، امام، جو لوگ جو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ یہ شعبہ حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے قائم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نظام کی ٹرانسپیرنسی کے لیے 3 شرائط رکھی کہ جو شخص بھی حکومتی عہدہ لے گا اسے 3 چیزوں کی پابندی کرنی پڑے گی، اور ان 3 چیزوں کے ذریعے نظام شفاف رہے گا۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ پہلی پابندی تو یہ ہوگی کہ جو حکومتی نظام کا حصہ ہوگا، مرکز سے لے کر علاقائی حکومت تک جو حکومتی عہدے پر فائز ہوگا وہ 3 چیزوں کی پابندی کرے گا۔ پہلی پابندی یہ کرے گا کہ وہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو چھنا ہوا آٹا نصیب نہیں تھا، تو کیونکہ ہر آدمی کو چھنا ہوا آٹا نصیب نہیں ہے، اور اگر حکومتی لوگ چھنا ہوا آٹا کھائیں گے تو انہیں پتہ کیسے چلے گا کہ غریب عوام کیا کھا رہی ہے؟ چھنے ہوئے آٹے کی پابندی تھی حکومت سے وابستہ افراد کہ وہ نہیں کھا سکتے۔ دوسری پابندی کہ ترکی گھوڑا نہیں رکھیں گے، ترکی گھوڑا استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ترکی گھوڑا سب سے مہنگا گھوڑا ہوتا ہے۔ سستا گھوڑا رکھیں گے، ترکی گھوڑا نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ مہنگا ہوتا ہے۔ اس دور میں تعبیر یہ ہوگی کہ اب گاڑیاں رکھی جائیں تو مہنگی نہ رکھی جائیں، جس میں بس آپ کا کام چل جائے، اتنی رکھی جائے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے تیسری شرط یہ رکھی کہ جو حکومتی منصب پر فائز ہوگا دن اور رات میں وہ اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرے گا، اس لیے کہ کسی پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی استاد آ گئی، وہ آیا دروازے پر کہ بھئی مجھے آپ کی مدد چاہیے، اور پتہ چلے کہ صاحب سو رہے ہیں، تو اگر آپ کو سونا اتنا عزیز ہے تو پھر آپ یہ حکومتی عہدہ نہ لیجیے، پھر دن رات میں آپ دروازہ بند نہیں کر سکتے اپنے گھر کا۔ جس وقت سائل آئے اس وقت اس کی بات سن کر اس کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام تھا۔ اس کی اور تفصیلات میں چھوڑ کر اب اہل بیت کی جانب اس مضمون کو جوڑ کر چند جملوں میں بات کی تکمیل کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا نظام دیا جس پر دنیا آج بھی انگشت بدنداں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں جنہیں شہید کیا گیا، پھر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، پھر مولا علی کو شہید کیا گیا، پھر امام حسن مجتبیٰ کو شہید کیا گیا، لیکن ان خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ راشد جنہیں شہید کیا گیا وہ حضرت عمر فاروق تھا۔ اب امام حسین یہ بات جانتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں شہید ہو گئے، آج تک یہ نہیں معلوم کہ عمر فاروق کے قاتل ابو لولو فیروز کے پیچھے لابی کون سی تھی، کون سا گروپ تھا، آج تک نہیں پتہ۔ تو عمر فاروق کے اصل قاتل پردے میں رہ گئے۔ امام حسین جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی مدینے میں شہید ہوئے، آج تک قاتل کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکتا، آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ حضرت عثمان غنی کے قاتل کا نام کیا تھا۔ تو
حضرت عثمان غنی کے قاتل بھی پردے میں رہ گئے. پھر حضرت علی کی شہادت تو کوفے میں ہوئی. امام حسن کی شہادت مدینے میں ہوئی. امام حسن مدینے میں شہید ہوئے. آج 2023 میں جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اس وقت تک امام حسن کے قاتل کا تعین نہیں ہو سکتا. کہ زہر دیا تھا کس نے دیا تھا, اندازوں اور قیافوں کے اوپر مباحثے جاری ہوئے, آج تک تعین نہیں ہو سکتا. کہ امام حسن جانتے تھے کہ فاروق اعظم مدینے میں شہید ہوئے, عثمان ذو النورین مدینے میں شہید ہوئے, امام حسن مدینے میں شہید ہوئے, ان کے قاتل پردے میں رہ گئے. تو اگر میں بھی مدینے میں شہید ہو گیا میرے قاتل بھی پردے میں رہ جائیں گے, میرے قاتلوں کا بھی نہیں پتہ چلے گا. اس لیے آپ کو جب پتہ چلا کہ یزیدی لوگ مدینے آ رہے ہیں شہید کرنے کے لیے, آپ نے مدینے سے مکے کا سفر کیا, مکے میں رہے. حج کا موقع آیا 60 ہجری, جب حج کا موقع آیا پتہ چلا کہ اب وہ حاجیوں کے روپ میں آ رہے ہیں اور امام حسین کو شہید کر دیں گے. بعد میں کہیں گے کہ حج کا موقع تھا, اتنے سارے حاجی آئے ہوئے تھے, پتہ نہیں کس نے شہید کر دیا. تو امام حسین کے قاتل بھی پردے میں رہ جائیں گے. امام حسین کو جب اس سازش کا علم ہوا کہ احرام باندھے ہوئے آ رہے ہیں قاتل, احرام باندھے ہوئے, امام حسین نے حج سے ایک دن پہلے مکہ بھی چھوڑ دیا, مکے سے بھی سفر اختیار کر لیا, مدینے سے سفر کیا, حج سے ایک دن پہلے مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے اور پھر 2 محرم 61 ہجری کو آپ کربلا پہنچ گئے. جب امام حسین کربلا پہنچے تو وہاں یزید کا لشکر پہنچا. اب دنیا یہ کہتی ہے کہ یزیدیوں نے امام حسین کو کربلا میں دھوکے سے بلا کر گھیر لیا اور شہید کر دیا. یہ میں کہہ رہا ہوں دنیا کہتی ہے, یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ دنیا کہتی ہے کہ یزیدیوں نے امام حسین کو دھوکے سے کربلا میں گھیر کر شہید کر دیا. یہ انتہائی احمقانہ استدلال ہے. امام حسین فراست کی معراج ہے, دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس پر سب کچھ عیاں نہ ہو. حسین ابن علی کو کون دھوکہ دے سکتا تھا؟ فراست کی معراج کو کون دھوکہ دے سکتا تھا؟ دارالحکمت کے بیٹے کو کون دھوکہ دیتا؟ باب مدینہ علم کے شہزادے کو کون دھوکہ دیتا؟ آپ کو دھوکہ نہیں دیا گیا. اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ امام حسین کو یزیدیوں نے دھوکے سے گھیر کر کربلا میں شہید نہیں کیا, بلکہ امام حسین نے اپنی فراست سے, اپنے تدبر سے اپنے قاتلوں کو مدینے سے نکالا, پھر مکے سے نکالا, کربلا میں قاتلوں کو گھیرا اور گھیر کر ان کے چہروں سے نقاب اٹھا دیے کہ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم روضہ رسول کی زیارت کے لیے آئے تھے, اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حج کرنے آئے تھے, طواف کعبہ کے لیے آئے تھے. اب کربلا میں تم صرف 2 ہی صورتیں ہیں, یا حسین کے کیمپ میں ہو یا یزید کے کیمپ میں ہو. یزیدی کیمپ میں حسین ابن علی نے اپنے سارے قاتلوں کے چہروں سے ایسا نقاب اٹھایا کہ آج تک حضرت عمر, حضرت عثمان, امام حسن, ان کے قاتلوں کے پیچھے کون سے لوگ تھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا. لیکن امام حسین کے قاتل, امام حسین کے خاندان کے قاتل, امام حسین کے ہر شہید کا قاتل آج تاریخ میں موجود ہے. نام بھی موجود ہے, خاندان بھی موجود ہے, قبیلہ بھی موجود ہے. 72 شہداء میں سے 72 شہداء میں سے آپ جس شہید کا نام لیں گے, میں یہ بات کی بات نہیں کر رہا کہ میں پھر چیک کر کے بتاؤں گا, ابھی اسی وقت آپ جس شہید کا نام لیں گے میں یہ بتاؤں گا اس کا قاتل کون ہے, اس کا نام کیا ہے, خاندان کیا ہے, اس کا قبیلہ کون سا ہے. ابھی اسی وقت یہ ہے حسین ابن علی کی فراست کہ حسین ابن علی نے امام حسن, حضرت عثمان اور حضرت عمر فاروق کی مثال دیکھتے ہوئے اپنے قاتلوں کو پردے میں نہ رہنے دیا, پردے ان کے چہروں سے نقاب اٹھا دیے. یہی وجہ ہے کہ محمد علی جوہر کو یہ کہنا پڑا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لیکن اس مصرے سے میں ذرا سی ترمیم کر کے پڑھ رہا ہوں, کیونکہ ابھی تو میں نے اصل مصرع پڑھا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اصل میں ہر کربلا کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے بعد پھر کوئی حسین, کربلا کے بعد کوئی کربلا نہیں ہے, کیونکہ حسین کے بعد کوئی حسین نہیں ہے. اس لیے ہم اس کو یوں نہیں پڑھتے, ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں
محمد علی جوہر نے عقیدت سے کہا تھا، محبت سے کہا تھا، ہم بھی محبت کے ساتھ اس میں ترمیم کر کے یوں پڑھتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے کربلا کے بعد سبحان اللہ بعد